مولانا عبدالمصطفیٰ صدیقی حشمتی ہوں۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد ابھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ رام سنیہی گھاٹ جو تحصیل ہے بارہ بنکی ضلع کی، وہاں تقریباً 10% ہندو مسلمان رہتے ہیں اور 90% ہندو رہتے ہیں، لیکن آج تک کبھی ہندو مسلمانوں میں وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، سب مل جل کے رہتے تھے اور کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ لیکن اچانک وہاں رام سنیہی گھاٹ کے تحصیل میں جو مسجد تھی، جو وقف بورڈ میں 1968 میں بھی درج ہے اور 1920 میں بھی درج ہے، اور اس مسجد کے کاغذات خسرہ بھی موجود ہے، اور وہ روڈ سے 100 میٹر کی دوری پر ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا کہ روڈ کے کنارے یا گلی میں یا آنے جانے والے راستوں میں جو مسجدیں ہوں یا مندر ہوں یا کوئی بھی دھارمک ہو، اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن اس سے کسی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک بیگ 15 مارچ کو رام سنیہی گھاٹ کے SDM صاحب نے نوٹس دیا کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے، آپ لوگ اس کا ثبوت دیجئے، تو 17 مارچ کو اس کا جواب دے دیا گیا۔ 20 مارچ کو وہاں جھگڑا ہو گیا، 39 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 150 لوگوں کو اگیات میں اس میں گنایا گیا، اور ڈر کے مارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ سارے آس پاس کے جتنے مسلمان تھے ان کے گھر کھلے ہیں، وہاں کوئی مسلمان جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا، اور 17 مسجد کی شام کو مسجد شہید کر دی گئی، اور جب مسجد شہید کی گئی تو چاروں طرف 1-1 کلومیٹر تک پولیس PSC لگا دی گئی، اور اس کے بل پریوگ کے ذریعے سے کسی کو قریب نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کسی نے موبائل سے فوٹو کھینچنے کی کوشش کی تو اس کا موبائل چھین لیا گیا، اور اس طریقے سے ظلم و تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں مسجد شہید کی گئی، اور JCB لگا کر اور ڈمپر لگا کر سارا ملبہ اس میں بھرا گیا۔ مسجد کے اندر جیسا کہ حضرت مولانا مختار الحسن صاحب نے بتایا کہ اس میں سینکڑوں قرآن پاک موجود تھا، جو سب سے زیادہ معتبر کتاب پوری دنیا کی ہے، مقدس کتاب ہے۔ اس قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور وہاں چٹائی مصلح اور دوسری مذہبی کتابیں تھیں، ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور کوڑے کی طریقے سے اس کو بھر کے لے جا کے کہیں نالے میں کہیں ندی میں ادھر ادھر پھینک دیا گیا۔ آج تک وہاں مسلمانوں کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور جہاں بن جاتی ہے خالی زمین پر تو تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک تا قیام قیامت وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے۔ مسجد کی جگہ پر کوئی دوسری عمارت نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ ہماری حکومت سے مانگ یہ ہے کہ فوراً مسجد کی دوبارہ تعمیر کرائی جائے اسی جگہ پر، اور جب تک تعمیر نہیں ہوتی ہے، جب تک مسلمانوں کو اجازت دی جائے کہ وہاں جا کر وہ نماز پڑھیں، وہاں جا کے وہ اذان دیں، اور ہمیں اس کے نماز اور اذان کی اجازت ملنی چاہیے۔ 22 اپریل کو 31 مئی تک کوئی عمارت نہ گرائی جائے، پھر بھی مسجد شہید کر دی گئی۔ 1 اپریل کو DM بارہ بنکی کو ہم نے میمورنڈم دیا، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ مکھ منتری جی کو وہ جو مکھ سچیو ہیں اروند کمار صاحب، ان کے ذریعے سے ہم نے ابھی پرسوں میمورنڈم بھیجا، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا، اور سارے ضلع میں بے چینی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان گھروں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ امن و شانتی بھنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تن کے گورے من کے کالے انگریز یہاں ہندوستان آئے، اور ان کو بھگانے کے لیے جہاں پنڈت رام پرساد بسمل آگے آئے، وہیں اشفاق اللہ خاں بھی آگے آئے، مفتی عنایت احمد کاکوری بھی آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا مولانا رضا علی خاں آئے، مفتی کفایت علی کافی نے مراد آباد میں پھانسی کا پھندا پہنا، اشفاق اللہ خان نے فیض آباد کے جیل میں پھانسی کا پھندا پہنا، مفتی صدر الدین آزردہ، حافظ رحمت خان، روہیلا پٹھان، آخری مغل تاجدار